یہ جہاد، یہ جد و جہد جو ہے، اس لیے کہ آپ چاہیں گے آزادی حاصل کرنا، حکمران چاہے گا آپ کو غلام رکھنا، ہوگی کشاکش، رسہ کشی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تصادم ہو گیا کہ نہیں ہو گئی؟ تو جہاد حریت جو ہے، جہاد فی الحقوق میں سب سے بڑا جہاد جہاد حریت ہے، کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہ ہو، انسان پر انسان کی غلامی نہ ہو۔ انسان سب کے سب اللہ کے غلام تو بن جائیں، لیکن کوئی انسان انسان کا غلام نہ ہو۔ لہذا یہ جہاد بھی جب مسلمان کرے گا، جہاد حریت، اور اگر حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا، تو یہ بھی بہت بڑا عبادت کا اور بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا، اور اس میں اگر کوئی جان دے دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ جہاد حریت معمولی شے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ جہاد مسلمان بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے۔ ہندوؤں نے بھی اسٹرگل کی تھی کہ نہیں کی تھی انگریز سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کی؟ افریقہ کے ممالک نے بھی، جتنے بھی کولونیل رولرز تھے، ان سے آزادی حاصل کی ہے، اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے جنوبی افریقہ میں اپارتھائڈ جو تھا، اس سے نجات حاصل کرنا کوئی آسانی سے تو نہیں ہوا، کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، تب جا کر وہ گورا راج وہاں ختم ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جد و جہد، لیکن مسلمان جب کرتا ہے اس کو، اور وہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود، اللہ کی پابندیاں، اللہ کے احکام کے اندر اندر کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں جان دے دینا بھی شہادت فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اب آیا تیسرا لیول جہاد کا۔ تیسرا لیول ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، اور اس کی اصل کیا ہے؟ عدل کے قیام کے لیے جہاد۔ عدل بھی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، جہاں حریت، عدل، انصاف، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو دبائے نہ، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، بلکہ اس عدل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو، معاشی استحصال نہ ہو، سیاسی جبر نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ لیکن یہ نظام عدل و قسط جو ہے، دنیا میں جب بھی کوئی آئے گا، اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی نظریہ ہوگا اور کوئی نظام کی ایک شکل ہوگی۔ مثال کے طور پر، اب ظاہر بات ہے کمیونزم کیا تھا؟ ایک نظام تھا۔ اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا۔ مقصود کیا تھا؟ انصاف۔ ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام ظالمانہ نظام ہے، کارخانے کا مالک عیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ محنت تو ساری کارخانے کے مزدوروں کی ہے، اس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی ہے، کاشتکار جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، اور زمیندار عیش کر رہا ہے، جاگیردار عیش کر رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ تعدی ہے، یہ ناانصافی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے خاتمے کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا، کیا نظام تجویز کیا، وہ کتنا غلط تھا، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن بنیادی طور پر تو وہ کیا چاہتے تھے؟ عدل چاہتے تھے نا، انصاف چاہتے تھے۔ تو عدل و انصاف کے حصول کے لیے ایک نظام قائم کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کی بنیاد کسی نظریے پر ہوگی، کسی فلسفے پر ہوگی۔ تو ایک ہے یہ تیسرا نظریاتی اور نظام کی سطح پر جہاد، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نظام عدل و قسط دنیا میں قائم ہو جائے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، ایک نظریہ ایمان ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، وہی سے چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ یہ انسانی زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی دنیا کی جو ہے، یہ تو در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، اور اس کے اندر لازماً اس دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں ان کے نتائج سے سامنا ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کی نبوت کا، رسالت کا، اور اپنی کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام باتوں کو ماننا ایک نظریہ ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، وہ دین حق ہے، سچا دین، اور اس کو کہا گیا عدل و قسط۔